मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज की जो इस वक्त तक की ख़बरें हैं वो मैं आपको कश्मीर के हवाले से जो पहिया जाम है, शटर डाउन है, उस हवाले से अपडेट कर देता हूँ। बाकी तफसीली वीलॉग पूरे दिन में क्या हुआ ये शाम की वीलॉग में आप देखेंगे। अभी इस वक्त तक अमन है और कश्मीर के तमाम जो शहर हैं जितने भी हैं, मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर, अब्बासपुर, हजीरा, कलंदरी, इन इलाकों में बड़े जो मैन शहर हैं तमाम शटर डाउन हैं। मुकम्मल तौर पर बाज़ार बंद हैं। इर्द गिर्द इनके जो नवाई छोटे बाज़ार आते हैं वो भी बंद हैं। पहिया जाम है, किसी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। इक्का दुक्का कोई मोटरसाइकिल पे किसी एहतजाज में जा रहा है तो वो ख़ुद से वहाँ पे जा रहा है और इससे ये अंदाज़ा होता है कि अभी तक अमन है। और इसके साथ बाग के अंदर भी और दीगर जो शहर हैं वहाँ पे एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं और उन रैलियों का एक ही मकसद है, एक ही नारा है कि कश्मीर में जो इस वक्त कैदी हैं, जो एक्टिविस्ट बंद किए हुए हैं, उनको रिहा किया जाए। इसके साथ ये भी है, बाग से भी और कश्मीर के अंदर भी वो तमाम एक्शन कमेटी के मेंबरान जो सीनियर थे, जो लोगों को जमा कर सकते थे, उनको उनके ऊपर एफआईआर काट कर उन्हें पाबंद कर दिया गया है कि वो बाहर रैली में ना आए। इसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर अपने तौर पर निकले हुए हैं। इससे एक चीज़ ये वाज़ेह पता चलती है कि जिस तरह से स्क्रिप्ट चल रहा है, जिस तरह से कहीं पीछे इस सारी प्लानिंग का जो बंदोबस्त है वो किया जा रहा है कि हमने गिरफ़्तारियाँ करनी हैं, लाठी चार्ज करना है, हंगामा बर्पा करना है और उसके बाद फिर एक नया नैरेटिव बिल्ड करके इन सब के ऊपर अपनी अपनी एफआईआर या केसेस करने हैं। अभी तक उस तरह से जो डायरेक्टर है वो नाकाम नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी बहुत पुरअमन शट डाउन पहिए जाम के साथ साथ एहतजाजी रैलियाँ रही। यहाँ पे काबिल ज़िक्र जो बात है वो अगर हमने देखनी है वो मैं शाम के तफसीली वीलॉग में आपको बताऊंगा कि रावलाकोट के अंदर या ख़ास करके जो पुंछ बेल्ट है जिसमें अब्बासपुर, हजीरा, रावलाकोट आता है, यहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल रही और किस तरह से दिन भर एहतजाजी रैलियाँ होती रहीं या कोई लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ। हमारे बाग के अंदर जो सीनियर एक्टिविस्ट थे एक्शन फोरम कमेटी के या इनके साथ जो दीगर तंजीमों से, नेशनलिस्ट या सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक़ था, जिनसे डायरेक्टर को ख़तरा था कि शायद ये लोगों को ज़्यादा जमा कर सकें, उनको उनके ऊपर एफआईआर काट कर उन्हें मजबूर किया गया है कि वो अपने आप या तो छुपे रहें या फिर बाहर ना निकलें और किसी तरह से भी लोगों को इकट्ठा ना करें। ये बात अपनी जगह पे कि उनको बंद किया हुआ है किसी को और किसी के ऊपर एफआईआर है, लेकिन दूसरी तरफ जो सोचने की बात है वो ये है कि लोगों की सोच अब तब्दील नहीं की जा सकती। बंद करने से, मारने से, खौफ दिलाने से या किसी के ऊपर झूठी एफआईआर काट कर ये नहीं किया जा सकता कि उसकी सोच को आप ख़त्म कर दें, उसके अंदर जो नज़रिया है उसको डेड कर दें या उस नज़रिए को तब्दील कर दें। क्योंकि लोग जब भी निकलते हैं, कोई भी तहरीक जब निकलती है तो उसके पीछे उसका नज़रिया होता है, उसकी सोच होती है और वो अपनी सोच के साथ सर्वाइव करता है। अभी कश्मीर के अंदर ये सिलसिला जारी है, इस पे शाम को तफसील से बात होगी। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस व्लॉग का दूसरा हिस्सा कि आज इमरान खान की 31वीं सालगिरह है। हम मुबारकबाद तो देते हैं लेकिन शर्म आती है, गुस्सा भी होता है, अफसोस भी होता है कि ऐसे बहादुर इंसान, ऐसे बेलौस, बेखौफ और दयानतदार इंसान, ऐसे अवाम और कौम की खिदमत और लीड करने वाले इंसान ऐसी धरती में पैदा होते हैं जहां मीर जाफ़र और मीर सादगों की भरमार है, जहां पर एक तरफ ये भी इसी धरती के बेटे हैं कि जो अपनी आवाम के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी की अयाशियाँ ख़त्म करके जेलों के अंदर, काल कोठरियों के अंदर सड़ रहे हैं, और दूसरे वो लोग भी इसी धरती के बेटे हैं जिन्होंने अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए या अपनी बदमाशी को दिखाने के लिए इन सब को बंद करके रखा हुआ है। एक तरफ इमरान रियाज़ हो गया या उस्मान डार जो बंद था उसे रिहाई मिली। रिहाई के बाद किस तरह से उसके साथ
اسے اسے ٹاک شو کروایا گیا کامران شاہد کے ساتھ، اور وہ جو ٹاک شو پہ اس کے جتنے بھی الفاظ تھے وہ سب اس کے چہرے سے، اس کی باڈی لینگویج سے عیاں تھے کہ کس طرح سے بے بس اور مجبور کر انسانوں کو یہ اپنی مرضی کا بیان دلواتے ہیں۔ لیکن بیان دینا اور اس کی سوچ اور نظریے کو بدلنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب وہی والی بات ہے کہ جس کی نصیب میں ذلت ہوتی ہے، جس کے حصے میں بے عزتی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے، اور وہ اسے زبردستی بیان دلوانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عثمان ڈار کی جو ماں نے اپنا ویڈیو پیغام دیا، اس ویڈیو پیغام نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تمام ماؤں کو، تمام بہنوں کو جگا دیا، اور عثمان ڈار کی ماں نے خود خواجہ آصف کو یہ میسیج دیا کہ تو نے گن پوائنٹ پر جو کرنا تھا وہ کر دیا، میرے بیٹے سے سیاست چھڑوا دی، لیکن میں اس کی ماں ہوں، میں نے سیاست نہیں چھوڑی، میرا چیلنج ہے کہ تم آئندہ الیکشن میرے مقابلے میں لڑنا اور لڑ کر جیت کر دکھانا۔ یہ وہ پیغام تھا جو پورے پاکستان میں اس وقت گونج رہا ہے، ہر ایک ویلاگر کی زبان پر یہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹی وی چینل کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ عثمان ڈار کی ماں کا یہ ویڈیو پیغام چلا سکیں یا نشر کر سکیں۔ اس کے ساتھ اسی دھرتی کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حق پہ لڑنے والے ہیں وہ بھی اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، اور ان کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی اسی دھرتی کے بیٹے ہیں۔ عمران ریاض کی جب بات کریں یا ان سے جو مل کر آنے والے صحافی ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کی جب بات سنیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ شخص ٹوٹا نہیں، اس نے اپنی ہڈیاں توڑوا دیں، وہ شخص ٹوٹا نہیں، اس نے اپنی آواز گوا دی، وہ شخص بکا نہیں، اس نے اپنے جسم کی گوشت بیچ دیا، چمڑی اور ہڈیاں رہ گئیں، وہ شخص بکا نہیں، جھکا نہیں، وہ ابھی بھی تیار ہے اور بولے گا اور بولنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کے اوپر کیا گزری، کس طرح سے ہوا، سب کو پتہ ہے، لیکن ایک خوف کی فضا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی باہر نہیں لا رہا، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لایا جائے۔ نواز شریف، شہباز شریف جو پاکستان کو 30 سال سے لوٹ کر کھا رہے ہیں، جو کرپٹ ترین انسان ہیں، جن کے کریکٹر کے اندر ایک بھی ایسی کوئی عادت یا کوئی ان کی پرفارمنس نہیں ہے جو اس ملک کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو، ان کے راستے ہموار کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی لاٹھی بھی ہے جو سخت سزا کے بعد، سخت تکلیف کے بعد، سخت اذیت کے بعد انسان کو راحت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اور وہی نواز شریف جو اپنے آپ کو مسخرے کی طرح میدان میں آ کر کبھی ایکٹنگ کرتے ہیں، کبھی ڈانس کرتے ہیں، کبھی تالیاں بجاتے ہیں، کبھی الٹے سیدھے شعر پڑھتے ہیں اور کبھی مائکوں کو ہلاتے ہیں۔ آج جب اپنے وہاں چھوٹی سی گلی میں شاہدرہ کے اندر نواز شریف کی مہم چلانے گئے تو کس طرح سے لوگوں نے ان کو گھیرا، ان کی گاڑیوں پہ مکے مارے اور انہیں باہر نہیں نکلنے دیا۔ یہ وہ اشارے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ اس وقت چاہے آپ لوگوں کو مار دو، انہیں گولیاں مار دو، انہیں بند کر دو، انہیں خوف دلا دو، لیکن ان کی سوچ کو، ان کے رویے کو، ان کے نظریے کو آپ نہ خرید سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں۔ نظریہ نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ بدلتا ہے، کیونکہ سوچ انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ خود مختار ہوتی ہے، وہ کسی کی قید نہیں ہوتی۔ آپ جسم کو قید کر سکتے ہیں، آپ جسم کو بند کر سکتے ہیں، FIR سے ڈرا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو، والدین کو اٹھا کر خوف دلا سکتے ہیں، لیکن کسی کی نظریے کو نہیں بدل سکتے۔ جیسے حالات صحیح ہوئے یہ سارے لوگ پھر سے ایک ہو جائیں گے، اور عثمان ڈار کی بے بسی پہ بھی افسوس ہوتا ہے۔ جو شخص گاڑی کے آگے لیٹ سکتا تھا، جو شخص سیالکوٹ میں جلسے کے دوران وہاں بڑی بڑی مشینوں کے آگے لیٹ سکتا تھا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا، وہ بک نہیں سکتا تھا، لیکن گھروں کی مجبوریاں، اپنے بچوں کی مجبوریاں، اپنی زندگی کی مجبوریاں کر کے انہیں اپنا بیان دلوایا گیا۔ کیا ایسا کرنے سے یہ کوئی شخص مانے گا کہ یہ چیز سچ ہے، یہ بات سچ ہے؟ کیا زبردستی کے ڈنڈے کے زور سے کیس کر کے اپنی مرضی کے ٹرائل چلا کر یہ مانا جا سکتا ہے کہ ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، یا ملک کے اندر نواز شریف، شہباز شریف یا PDM کا جو جتھا تھا جس میں فضل الرحمان ہے، پیپلز پارٹی ہے، کیا یہ سچے ہیں؟ آخر میں ایک بات کہتا چلوں، یہ میں نے شروع میں کہنی تھی لیکن ابھی بھول گیا۔ آزاد کشمیر کے وہ تمام سیاسی رہنما جو الیکشن لڑ کر عوام کی ووٹوں سے اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہوئے، ابھی تک انہیں پورٹ فولیو نہیں ملا۔ باغ میں خاص کر کے ضیاء القمر صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اگر یہ میرا پیغام ان تک جاتا ہے کہ ضیاء القمر صاحب، اگر آپ کو پیپلز پارٹی شو کاز نوٹس دیتی ہے، آپ وہ نوٹس لے لیں۔
آپ کو وہاں پارٹی سے خارج کرتی ہے، آپ وہاں سے نکل جائیں، آپ عوام کے ساتھ آ جائیں۔ اگر آپ عوام کے ساتھ آئیں گے، آج اس مشکل میں جس طرح سے عوام اکیلی تنہا باہر آئی ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر FIR ہوگی، آپ کو تھانے میں بند کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں جب آپ میدان میں آئیں گے تو آپ آزاد امیدوار بھی آئیں گے تو لوگ آپ کو سروں پہ بٹھا کر اسمبلی تک پہنچائیں گے، آپ کو دل و جان سے قدر کریں گے، آپ کی لیے جو اضافہ ہوگا عزت کا وہ شاید آپ 100 سال تک نہ کما سکیں۔ چھوڑیں یہ سیاست، یہ سب کچھ، یہ کر کے بھی آپ کو وہی ملے گا جو مل رہا ہے، اور اگر آپ عوام کی آواز بنتے ہیں تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو سرخرو کرتے ہیں۔ باقی تفصیل انشاءاللہ شام کے ولاگ میں ہوگی۔ ایک بار جو کو تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔